الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حمد و صلوات کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الحجرات کی آیہ مقدسہ کا جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے، اس میں خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق و فاجر یعنی غیر معتبر غیر ثقہ آدمی کسی قسم کی کوئی خبر پہنچائے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص اس قابل نہیں ہے کہ اس کی بات پر اعتماد اور بھروسہ کیا جائے۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو انسانیت کے روپ میں مسلمانوں کو ورگلانے کے لیے ہر قسم کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں، اور وہ قرآن اور حدیث کا نام لے کر، اکابرین امت کا نام لے کر عوام الناس کو ورگلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی ثقافت کو عوام پر واضح کر کے بلا وجہ روب جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات عوام الناس ان لوگوں کی باتوں پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی باتوں کو درست تسلیم کر لیتے ہیں اور ان کی غیر واقعی باتوں کو حقیقت حال سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم نے منزل پہ پہنچنا ہے، اپنا مقصد حاصل کرنا ہے، تو ایسے لوگوں سے کنارہ کشی کی جائے اور ان لوگوں کی باتوں کو پرکھا جائے، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی باتوں پر اعتماد کر کے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم بھی گمراہ ہو جائیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے ایک شخص ابو ایوب قادری نامی نے مسلک حق اہل سنت و جماعت کے خلاف زبان درازی کا اپنا ایک بیان ریکارڈ کرایا، اور اس میں عوام الناس کو گمراہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی گئی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات پر رقیق حملے کیے گئے، اور بلا وجہ اس بات کو عوام الناس کے سامنے پیش کیا گیا، اور اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ معاذ اللہ
یہ سنی لوگ جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں اور حب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں، ان کا اس حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور اس شخص نے بڑی شاطرانہ چال چلتے ہوئے اعلی حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف یہ دعویٰ کیا کہ فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے علماء کو بلا وجہ کافر قرار دیا، تو اس کے بدلے میں اس آدمی نے اپنے اکابر کی بے جا حمایت اور وکالت کرتے ہوئے اس بات کو عوام الناس کے سامنے رکھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ تو وہ ہیں کہ جنہوں نے دیوبندیوں کو کافر قرار دیا، لیکن ان کی ذریت نے خود ان پر کفر کے فتاوی جاری کیے ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو خود بریلوی علماء نے گستاخ اور کافر قرار دیا ہے۔ میں ابتدا میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اصل حقیقت حال تو ہم بعد میں عرض کریں گے، اس شخص کا سارا بیان سن لیا جائے، اس کو پرکھ لیا جائے، دیکھ لیا جائے۔ ہم دعوے سے یہ بات کہتے ہیں کہ اس نے تو یہ کہا ہے کہ بریلوی علماء یعنی زیادہ حضرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر گستاخی کے فتوے جاری کیے ہیں۔ ہم زیادہ کی بات نہیں کرتے، ایک کوئی ذمہ دار معتبر سکہ ہمارا عالم دین دکھا دیا جائے کہ جس نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام لے کر، تکفیر تو بڑی دور کی بات ہے، معاذ اللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر فسق یا دلالت کا فتویٰ جاری کیا ہو، یہ قیامت تک کے لیے کوئی آدمی ثابت نہیں کر سکتا۔ فی الحال سر دست ہم دیوبندی دجال کی زبان درازی کا محاسبہ کرتے ہوئے ان کی شطرنج بازی اور کرتب سازی کا محاسبہ کریں گے اور عوام الناس کو حقیقت حال سے آگاہ کریں گے کہ ان لوگوں کے اندر کس قدر انصاف اور دیانت ہے۔ اس آدمی کی حقیقت حال اس سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جس آدمی کو عام جملے استعمال کرنے کا بھی سلیقہ نہیں آتا، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف بریلوی علماء کے فتاوی اکٹھے کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ یعنی ایک عجیب لطیفہ بھی ہے، اور اس شخص کی علمی قابلیت اور حالت کو پرکھنے کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے۔ اس نے بار بار یہ جملہ استعمال کیا ہے اپنی گفتگو کے اندر کہ بریلوی علماء نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کافر کہنے سے گوارا نہیں کیا۔ اب یہ گوارا نہیں کیا، یہاں پر اس کا کوئی محل نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے، جبکہ اس کا تو یہاں جملہ یہ ہونا چاہیے تھا، اگر اس کو اردو ادب کے ساتھ یا علم کے ساتھ کوئی وابستگی ہے، کہ اگر وہ یہ جملہ بولنا چاہتا تھا تو یہاں گوارا کا لفظ نہیں بلکہ گریز نہ کیا کا جملہ ہونا چاہیے تھا۔ اب ان لوگوں کا اپنا یہ حال ہے کہ جن کو اردو بولنا نہیں آتا، اردو سمجھنا نہیں آتا، وہ اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو کیا سمجھیں گے، بریلوی علماء کی حقائق کو کیا جانیں گے وہ۔ لہذا ہم دیوبندی حضرات سے گزارش کریں گے کہ اگر ان لوگوں نے بریلوی حضرات کے سامنے، اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی علماء کے سامنے اگر کسی کو بٹھانا ہے تو ذمہ دار آدمی کو بٹھائیں، جس کو کم از کم گفتگو کرنے کا طریقہ بھی آتا ہو اور اس کے الفاظ بھی درست ہوں۔ تو جو گریز کو گوارا پڑ رہا ہے، ایسے لوگ اہل سنت کے مقابلے میں آ رہے ہیں۔ اگر دیوبندیوں کا یہ حال ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ان کا۔ اور پھر ایک ابتدائی جھوٹ سے اس آدمی نے کی، مثلا ہمارے پاس یہ کتاب موجود ہے جس کا نام ہے انوار شریعت۔ انوار شریعت کے مرتب ہیں اسلم قادری صاحب۔ اس شخص کو اس آدمی نے بہت ہی متعدد بار اس کو بار بار پیش کیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ مفتی ہیں، یہ مفتی ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مفتی نہیں تھے اور ہمارے کو سکہ عالم نہیں تھے۔ تو کم از کم پہلے تحقیق کر لینی چاہیے، جو ذمہ دار آدمی ہے اس کو ذمہ دار بنا کے پیش کرو، جو سکہ اور ذمہ دار نہیں ہے اس کو ذمہ دار بنا کے پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب چلیے، دیوبندی قائل نے اپنی گفتگو کے اندر چیزیں بیان کی ہیں، ہم ان کو قسط وار مختلف نمبروں کے تحت عرض کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس شخص نے اپنے آپ کو اہل سنت کہا، بات کہا،
اور باقی رہ گیا اہل سنت و جماعت حنفی لوگوں بریلوی لوگوں کا کام، تو اس سلسلے میں وہ ان کو معاذ اللہ اہل بدعت کے نام سے یاد کرتا ہے. لیکن آئے ہم دکھا دیتے ہیں کہ دیوبندی جو ہیں یہ اگر اہل سنت ہیں، اہل سنت سے کہاں تک تعلق ہے، اور یہ کب سے اہل سنت بنے ہیں، اور یا کس قسم کے یہ اہل سنت ہیں، اور ان لوگوں نے اپنے دین کا آغاز کب کیا تھا. چلیے یہ سب سے پہلے حوالہ جو ہم پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہمارے پاس کتاب ہے صحبت با اولیاء. اس کا صفحہ نمبر 125 ہے. اس پر یہ عبارت ہے، لکھا گیا ہے کہ ہمارے اکابر حضرت گنگوہی و حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو. کیا معنی؟ دیوبندیوں کا قرآن اور سنت والے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے دین کی بنیاد قاسم نانوتوی اور رشید گنگوہی نے رکھی، اور ان لوگوں کا اس دین سے تعلق ہے جو نانوتوی اور گنگوہی دین ہے. دین اسلام سے ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کے دین کی بنیاد رکھنے والے یہ دو شخص ہیں. ہمارے پاس ان کے ماہنامہ البلاغ کا حوالہ موجود ہے. اس میں انظر شاہ دیوبندی نے مسلک دیوبند کیا ہے، البلاغ کراچی ذوالحجہ 1388، اس کے صفحہ 48 پر لکھا ہے. کہتا ہے کہ پس میرے نزدیک دیوبندیت خالص ولی اللہ فکر بھی نہیں. میرا یقین ہے کہ اکابر دیوبند جن کی ابتدا، یہ جملہ اور لفظ قابل توجہ ہے کہ ان کی ابتدا کہاں سے ہو رہی ہے، جن کی ابتدا میرے خیال میں سیدنا الامام مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور فقیہ اکبر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سے ہے. یعنی شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ دیوبندیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا وجود شاہ ولی اللہ سے بھی بہت بعد میں معرض وجود میں آیا. اور اس کے ساتھ یعنی ایک مزید آگے جملہ موجود ہے. کہتا ہے یہ دیوبندیت کی ابتدا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کرنے کے بجائے مذکورہ بالا دو عظیم انسانوں سے کرتا ہوں. دیوبندیت کا آغاز شاہ ولی اللہ سے نہیں بلکہ نانوتوی اور گنگوہی سے ہے، اور وہ انہی کو عظیم انسان مانتا ہے. گویا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے نزدیک عظیم انسان نہیں ہے. اور اس کے حاشیے پر ایک صفحہ 49 پر یہ نیچے حاشیے پر ایک جملہ یہ بھی قابل توجہ ہے. لکھا ہے حضرت شیخ عبدالحق کا فکر کلیتاً دیوبندیت سے جوڑ بھی نہیں کھاتا. یعنی دیوبندیوں کا حضرت شاہ عبدالحق مدرسہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کوئی تعلق نہیں، شاہ ولی اللہ دہلوی سے بھی کوئی تعلق نہیں. ان کا آغاز نانوتوی اور گنگوہی سے ہوا. اسی سلسلہ میں ہم ایک اور حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. اس کتاب کا نام ہے المحند. عربی نام المحند ہے، یعنی عقائد علماء اہل سنت دیوبند. یہ اس کا مؤلف خلیل احمد امبیٹوی ہے اور حواشی مفیدہ یہ محمود عالم صفدر اکاڑوی کے. اس کے صفحہ نمبر 157 پر لکھا ہے مولانا خلیل احمد صاحب نے تحریر فرمایا ہے ان سب کو مذہب قرار دیا جائے. یعنی ان کا مذہب وہ ہے جو خلیل احمد امبیٹوی نے لکھا ہے. اور اس کے علاوہ تذکرۃ الرشید کے اندر رشید احمد گنگوہی جو دیوبندی حضرات کے غوث الاعظم ہیں،
اور ان کو امام ربانی بھی کہتے ہیں. اس کتاب کے صفحہ نمبر جلد 2 صفحہ نمبر اس کا 17 ہے. لکھا ہے سن لو حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے. یعنی رشید احمد نے جو کہا وہ حق ہے اور رشید احمد کے علاوہ جو کچھ کہا گیا وہ سب باطل ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. اب صرف حق وہ ہے جو رشید احمد گنگوہی کی زبان سے نکلتا ہے. اب اس سے قبل جو کچھ بھی کسی نے کہا خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو یا صحابہ کرام کی ذات ہو یا اس کے علاوہ جتنے بھی اکابر ہیں ہمارے, انہوں نے جو کچھ کہا وہ حق کے خلاف ہے اور حق کا متضاد باطل ہوتا ہے. تو گویا رشید احمد کے علاوہ جو کچھ کہا گیا, جو مقولات ہیں, جو باتیں ہیں, جتنے کہیں ہیں وہ سب باطل ہے. حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے. تو گویا ان کے نزدیک, اور آگے یہ جملہ قابل توجہ ہے, کہتے ہیں میں کچھ نہیں ہوں مگر اس زمانہ میں ہدایت و نجات موقوف ہے میرے اتباع پر. یعنی میرے علاوہ اگر کسی اور کی اتباع کرو گے, کسی اور کی پیروی کرو گے تو ہدایت بھی نہیں ملے گی, نجات بھی نہیں ملے گی. نجات اگر لینی ہے تو رشید احمد گنگوہی کی پیروی کرو. معاذ اللہ. گویا سارا دین رشید گنگوہی کی باتوں کا نام ہے, اس کی اتباع کا نام ہے. اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ چونکہ انہوں نے نئے دین کی ابتدا کی تھی, بنیاد رکھی تھی, ظاہر ہے وہی بات ان کے منہ سے نکل آئی کہ جو میں نے دین قائم کیا ہے اسی پر چلو, نجات اسی میں تمہیں ملے گی. اس کے علاوہ جامع المجددین اس کے صفحہ نمبر 108 پر یہ عبارت قابل توجہ ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ تصوف یا طریقت کی ساری تعلیمات, کلیات و جزیات حضرت کی تجدید کے بعد عین شریعت بن گئی ہیں. یعنی جو کچھ رشید اپنا اشرف علی تھانوی نے کہا ہے وہ عین شریعت ہے. تذکرۃ الرشید جلد اول صفحہ نمبر 7 پر ایک اور حوالہ قابل توجہ ہے. صفحہ نمبر 7 پر یہ رشید گنگوہی کا بیٹا ہے مسعود احمد, اس کی یہ بات ہے. وہ کہتا ہے جاؤ اس الزام کا مطلق خیال نہ کرو, اور اگر کوئی الزام دے تو آخری جواب یہ دے دو کہ یہ بھی مسعود احمد کے حکم کی تعمیل ہے جو دنیا نہیں بلکہ دین ہے. رشید گنگوہی کہتا ہے کہ جو کچھ میری زبان سے نکلا وہ دین ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ دین ہے. اب یہ حوالہ جات سے ہر آدمی اس بات کو واضح طور پہ سمجھ سکتا ہے کہ دیوبندیوں کے نزدیک دین کیا ہے اور ان کے دین کا آغاز کب ہوا تھا, اور یہ کس قسم کے اہل سنت ہے معاذ اللہ کے جن کا آغاز رشید گنگوہی سے ہو رہا ہے اور جن کا آغاز قاسم نانوتوی سے ہو رہا ہے. یا ایک اور حوالہ فتاوی رشیدیہ کے حوالے سے. یہ فتاوی رشیدیہ صفحہ 219 پر اس آدمی نے یہ کہا ہے کہ تقویت الایمان یہ وہ کتاب ہے کہ جس نے ہندوستان میں اختلاف, انتشار اور فرقہ وریت کا بیج بویا تھا. اس کتاب کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس کتاب کو رکھنا عین اسلام ہے. سنیے, کہتا ایک صفحہ 219 ہے اس کا, تقویت الایمان پر بحث کرتے ہوئے لکھتا ہے کتاب تقویت الایمان نہایت عمدہ کتاب ہے, اس کا رکھنا اور پڑھنا اور عمل کرنا عین اسلام ہے. یعنی جس آدمی کے پاس یہ کتاب نہیں ہے اس کے پاس اسلام نہیں ہے. عین اسلام کا یہی معنی ہے کہ اگر یہ کتاب آ گئی تو اسلام ہے, اگر یہ کتاب نہیں تو اسلام اس کے پاس نہیں پہنچا. تو گویا ان کے نزدیک اسلام تقویت الایمان کا نام ہے, جبکہ ہمارے نزدیک اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نام ہے. اب یہاں یہ بات بھی عرض کروں کہ یہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں اور ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں, اب اس انداز میں ان لوگوں نے اپنے نظریات کو پھیلایا. ہم ہر آدمی کو دعوت فکر دیں گے کہ کیا ایسے نظریات والا, ایسے عقائد والا اہل سنت ہو سکتا ہے. ندائے حق یہ کتاب ہے, ندائے حق.
صفحہ نمبر 721 ہے اس کا. اس میں محمد حسین نیلوی نے کہتا ہے کہ نانوتوی کے بارے میں، یعنی جن کے بارے میں انہوں نے کہا نا کہ ان سے دیوبندیت کا آغاز ہو رہا ہے اور انہوں نے نیا دین قائم کیا تھا. اب دیکھیں انہوں نے دین جو قائم کیا تھا وہ کیا ہے. کہتا ہے مگر انبیاء کرام علیہ السلام کے حق میں مولانا نانوتوی، وہی قاسم نانوتوی، مولانا نانوتوی قرآن و حدیث کی نصوص و اشارات کے خلاف فرماتے ہیں. یہ عبارت موجود ہے. نانوتوی کا جو موقف ہے، جو دین ہے اس نے دیا اپنی امت کو، دیوبندیت کو، وہ قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے. اب جن لوگوں کا عقیدہ، مسلک، نظریہ اور دین قرآن و سنت کے خلاف ہے، اب اگر اپنے آپ کو اہل سنت کہیں تو یہ بڑی عجیب بات ہے. ان لوگوں کا نہ سنت سے تعلق، نہ قرآن سے تعلق، نہ حدیث سے تعلق. وہ لوگ تو قرآن و سنت کے بالکل برعکس اور مخالف ہیں. 636 پر ایک عبارت اور ملاحظہ فرمائیں. اب یہاں ایک 575 پر ایک چھوٹی سی عبارت یہ بھی دیکھ لی جائے. اس میں کہتا ہے کہ نانوتوی نے خاتم النبیین کی قادیانی تفسیر اختیار کر کے، یہ باقاعدہ عبارت انڈر لائن ہے، یعنی اس نے اپنی کتاب کے اندر جو خاتم النبیین لفظ ہے قرآن آیت کا، اس کی جو تفسیر کی ہے وہ قادیانی تفسیر ہے، مرزا قادیانی والی ہے. جب مرزا قادیانی کافر ہے تو پھر جو اس کی تفسیر اختیار کر رہا ہے وہ بھی کافر ہے. اب یہ ندائے حق صفحہ نمبر اس کا 636 ہے. اس پر خود اس آدمی نے تسلیم کیا. کہتا ہے کہ لیکن حضرت نانوتوی کا یہ نظریہ صریح خلاف ہے اس حدیث کے، یعنی ان کا نظریہ جو ہے وہ حدیث کے بالکل خلاف ہے. یہ لوگ حدیث کے مخالف ہیں، ان کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے. فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 276 پر رشید گنگوہی نے، دیکھیے اپنے آپ کو کس انداز میں بطور سنی پیش کیا ہے. اگر اس طرح کے لوگ سنی ہوتے ہیں تو ایسے سنیوں کو دور سے ہم سلام کہتے ہیں. کسی نے سوال کیا تھا کہ صحابہ کرام پر تان کرنے والا، لعن کرنے والا، ان کی تکفیر کرنے والا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہ اس کا جواب دیتا ہے. کہتا ہے جو شخص صحابہ کرام وہ ملعون ہے. ایسے شخص کو امام مسجد بنانا حرام ہے. وہ اپنے اس گناہ کبیرہ کے سبب سنت جماعت سے خارج نہ ہوگا. یعنی جو آدمی دیوبندیوں کے نزدیک وہ بھی سنی ہے، جو ان کو لعنتی کہے ان کے نزدیک اس طرح کے سنی ہے، معاذ اللہ اپنے آپ کو جو اہل سنت کہتے ہیں، صحابہ کو کافر کہنے والے اور صحابہ کو لعنتی کہنے والے. دیوبندی اگر سنی ہے تو اسی قسم کے سنی ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. مظلوم کربلا محمد حسین نیلوی کی کتاب ہے. اس کتاب کے اوپر اس آدمی نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس طرح توہین کی ہے، ایک عام مسلمان بھی وہ انداز اختیار نہیں کرتا. یہ دیکھیے اس کا صفحہ نمبر 100 ہے. کہتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے تو جنرل ضیاء الحق ہی اچھا رہا کہ جب بھی اسے کوئی مہم پیش آتی تو سیدھا مکہ شریف جا پہنچتا، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرتا. یعنی ان کے نزدیک ضیاء الحق جو ہے وہ اچھا ہے، امام حسین اس سے بھی برے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ. اب جو امام حسین کو ضیاء الحق سے بھی برا کہے، کوئی مسلمان اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتا دے کہ ایسے لوگ اپنے آپ کو سنی کہلانے کے حقدار ہیں. اس کے علاوہ انوار الباری جلد نمبر 8، اس کے اوپر معاذ اللہ صحابہ کرام کو بدعتی ثابت کیا گیا ہے. انوار الباری
یہ ان کا حضرت امام العصر حافظ الحدیث علامہ محمد انور شاہ الکشمیری، اس کے اپنا صفحہ نمبر 251 پر جلد 8 ہے، بحث میں کہ بعض صحابہ کرام نے قبر پر ٹہنی کو رکھنے انہوں نے قبر پر ٹہنی رکھنے کی وصیت فرمائی، تو یہ شخص کہتا ہے کہ معاذ اللہ یہ کام بدعت ہے، اور جن صحابہ نے یہ کام کیا تھا معاذ اللہ ظاہر ہے اس کے فتوے کے مطابق وہ بدعتی ہوئے، اور کہتا ہے کہ الحسیب صحابی نے کی کہ اس نے وصیت کی کہ اس کی قبر پر 2 ٹہنی، اور آگے کہتا ہے اکثر علماء کے نزدیک بدعت و خلاف شریعت ہے، یہ کام بدعت ہے اور خلاف شریعت ہے۔ اب جو معاذ اللہ صحابی کا نام لے کر ان کا عمل پہلے لکھتا ہے اور بعد میں اس کو بدعت اور خلاف شریعت کہتا ہے، تو عوام کو کیا بتانا چاہتا ہے؟ اب یہ عوام الناس اہل سنت و جماعت پر بدعت کے فتوے لگانے والے، اب میرا خیال ہے کہ ان پر زیادہ افسوس بھی نہیں کرنا چاہیے، ان لوگوں کا وتیرہ ہے، جو صحابہ کو بدعتی کہہ رہا ہے وہ عام مسلمان کو کہہ لے گا تو گویا وہ اپنے اس عادت سے مجبور ہے کہ ان کے بڑوں نے سبق ہی یہ پڑھایا ہے کہ مسلمانوں کو بدعتی کہا جائے معاذ اللہ۔ اب اس سے بڑھ کر ایک اور کذب باری تعالیٰ کے حوالے سے 2 فتوے ان کے اور 2 حوالے سامنے رکھتے ہیں، براہین قاطعہ اور فتاوی رشیدیہ۔ یہ کتاب ہے البراہین القاطعہ۔ اس کے صفحہ 6 پر اس نے لکھا ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اور اسی طرح یہ فتاوی رشیدیہ ہے، فتاوی رشیدیہ، اس میں بھی یہ 3 مقام پر لکھا گیا ہے، 35 اور 2 اور ایسے ہی صفحہ نمبر اس کا 254 ہے۔ ان تینوں مقامات پر لکھا گیا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ، اب یہ دیوبندی اس قسم کے اہل سنت ہے معاذ اللہ کہ خدا کو بھی جھوٹا تسلیم کرتے ہیں، وہ بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، استغفر اللہ۔ اب یہ اس طرح کے حوالہ جات اگر پیش کرنے شروع کر دیے حوالہ جات ہے جس میں ان لوگوں نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، انبیاء کرام علیہ السلام کی توہین کی، ذات باری تعالیٰ کی توہین کی، اللہ علیہ مجمعین کی توہین کی، دیگر اکابرین امت کی توہین کی، حتیٰ کہ معاذ اللہ قرآن مجید کی توہین کی، تو ایسے لوگ اگر اپنے آپ کو سنی کہیں تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ منہ اور مسور کی دال، کہ معاذ اللہ جو اس طرح کی گستاخی کرنے والے لوگ ہوں وہ اگر سنی ہے تو پھر مسلمان کون ہے؟ ان لوگوں کا تو اسلام سے تعلق نہیں ہے، ہر آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ یہ ہیں کون، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ دیوبندی اپنے آپ کو سنی کہنے والے جھوٹے ہیں، کذاب ہیں، حقیقت میں یہ وہابی ہیں۔ چلیے اس پر چند کا حوالہ جات ہم پیش کر دیتے ہیں۔ افادات یومیہ جلد 2، ان کی بیمار امت کے حکیم اشرف علی تھانوی، اس کے یہ ملفوظات ہیں، الافاظات الیومیہ یعنی ملفوظات حکیم الامت، اس کے صفحہ نمبر 249 پر وہابیوں کے ساتھ کس قدر ان کی محبت ہے۔ کہتا ہے میں تو کہا کرتا ہوں کہ اگر میرے پاس 10,000 روپیہ ہو سب کی تنخواہ کر دوں، پھر دیکھو خود ہی سب وہابی بن جائیں۔ یعنی اتنا وہابیت سے پیار ہے کہ 10,000 روپیہ دے کے مسلمانوں کو وہابی بنا رہا ہے۔ تو ہم تو کہتے ہیں خدا گنجے کو ناخن نہ دے، کہ یہ جو وہابی بنا رہے ہیں لوگوں کو، ان کو 10,000 ملے ہی نہ تاکہ لوگوں کو حرام نہ کھلائیں اور نہ لوگوں کو وہابی بنائیں۔ آگے یہ کتاب ہے سوانح حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی، اس کا صفحہ نمبر 202 ہے۔ بات چیت ہو رہی ہے دو دیوبندیوں پر، ان میں ایک جو ہے نا کہتا ہے کہ
اسی کے ساتھ ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو تھوڑے دنوں کے بعد یہ سارا مجمع منتشر ہو جائے گا، اور ہم صفائی سے عرض، یعنی شاید غیر مقلد وہابی ان سے نرم ہو، یہ تو ان سے بھی سخت وہابی ہیں. تو پھر چھوٹے میاں سو چھوٹے میاں، بڑے میاں سبحان اللہ. دوسرا کہتا ہے صفحہ نمبر 204 پر، وہ کہتا ہے کہ اگر دیکھو ان میں سے کوئی بات بھی نہیں ہوئی تو مولوی صاحب میں خود تم سے بڑا وہابی ہوں، یعنی نیلے پہ دیلا کہ تم کیا وہابی ہو، میں تو تم سے بھی بڑا وہابی ہوں. اب یہ بڑے مزے کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ایک دوسرے سے بڑھ کر وہابی ہونے کا اظہار کیا جا رہا ہے. اب یہی بات جو ہے جو ابھی پیش کی گئی ہے، یہ ماہنامہ البنوریہ کراچی سے چھپتا ہے، وہاں پر بھی یہ بات باقاعدہ صفحہ نمبر 104 105 یہ لکھا ہوا ہے، میں تم سے بڑا وہابی. تو گویا یہ نسلی اصلی وہابی ہیں. اور دیکھیں پھر ان لوگوں نے مزید اس حوالے سے کیا کیا. اشرف السمانے جلد اول، یہ اشرف علی تھانوی کی جو ہے نا سوانے صفحہ نمبر 48 پر کہتا ہے، پھر حضرت والا نے ان لوگوں کو سمجھا دیا کہ بھائی یہاں وہابی رہتے ہیں، یہاں فاتحہ نیاز کے لیے کچھ مت لایا کرو. اس سے بھی انہوں نے حضرت والا کو تو وہابی، یعنی عوام الناس بات جو ہے نا وہ سمجھتے رہے کہ شاید یہ سنی ہی ہے، جس طرح یہ سنی بننے کی رٹ لگاتے ہیں، وہاں عوام الناس کے سامنے یہ سنی بن کر رہے. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ انہوں نے حقیقت جو ہے نا وہ اگل دی اور بلی تھیلے سے باہر آ گئی، بتا دیا کہ ہم سنی نہیں ہیں بلکہ ہم وہابی ہیں. فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 251، دو سو 51 پر رشید احمد گنگوہی کہتا ہے، اس وقت اور ان متبع سنت اور دیندار کو کہتے ہیں. کہاں وہابیت کے ساتھ کبھی کبھی یہ لوگ اپنے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، اور کبھی جب محبت ان کی انتہا کو پہنچ جاتی ہے تو وہابیوں کو بھی متبع سنت اور دیندار بنا دیتے ہیں. اور اسی طرح اس کے صفحہ نمبر 257 بلکہ 297 پر لکھا ہوا ہے، عبد الوہاب نزدیک ایسا شخص تھا. سوال ہوا، جواب، محمد بن عبد الوہاب کو لوگ وہابی کہتے ہیں، وہ اچھا آدمی تھا، یعنی ان کے نزدیک وہابی اچھے ہیں. اب یہاں پر انہوں نے یہ المحند جو پہلے پیش کی گئی ہے، عقائد علماء اہل سنت دیوبند، اب دیکھ لیں اس میں کتنا ہے گند. صفحہ نمبر 38 پر اس شخص نے وہابی کا معنی کیا کیا ہے. کہتے ہیں کہ کسی کو وہابی کہتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ اس کا عقیدہ فاسد ہے، بلکہ یہ مقصود ہوتا ہے کہ وہ سنی حنفی ہے، سنت پر عمل کرتا ہے. اب یہ وہابی کا معنی دیوبندیوں کی ڈکشنریوں سے ملے گا، اردو لغت میں یہ معنی اس کا نہیں آپ کو مل سکتا. یہ ملفوظات جلد 2 373 پر یہ بھی حقیقت حال کو سمجھنے کے لیے معاون ثابت ہوگا. یہ لکھا ہوا ہے کہ وہابی کے معنی ہے بے ادب با ایمان. اب یہ بھی عجیب معنی ہے، ایک آدمی بے ادب ہو اور پھر با ایمان ہو. الدین و کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے. تو گیا بے ایمان بھی ان کے نزدیک صاحب ایمان ہوتا ہے. معذرت ان دونوں میں چھوڑ. اس کے علاوہ آگے چلیے ذرا، افاضات جلد 5 صفحہ نمبر کہتے ہیں، پھر حنفی کہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ان کا حنفیت کے ساتھ کیا تعلق ہے. اشرف علی تھانوی نے اپنے ملفوظات کے اندر حنفیت اور اسلامیت کو متضاد، یعنی جو حنفی ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، جو مسلمان ہوتا ہے وہ حنفی نہیں ہوتا. سنیے،
وہ کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں حنفیت نہ چھوٹے چاہے اسلام چھوٹ جائے. یعنی معاذ اللہ ان کے نزدیک حنفیت پر عمل کرنے سے اسلام چھوٹ جاتا ہے. یہ حنفیت اور اسلام کو آپس میں متضاد سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک حنفیت ہی کا نام ہی اسلام ہے. آگے عبادت امت. یہ لوگ تو حنفی مسلک کی خدمت کو معاذ اللہ عمر برباد کرنے سے تعبیر کرتے ہیں. بعض ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ دیوبندی اپنے آپ کو حنفی کہلاتے بھی ہیں، اور انہوں نے حنفیت کے عنوان پر کچھ کتابیں بھی لکھی، فقہ حنفی کے حوالے سے خدمات بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کر رہے ہیں. حالانکہ ایک حقیقت ہے اس میں کہ انہوں نے ہمارے اکابر کے کام کو چرا کر اپنے نام سے چھپا لیا ہے، اور غافی لوگ جو ہیں اس سے آگاہ نہیں ہیں. یہ دیکھیں، یہ بات جو ہے نا بالکل یہاں سے واضح ہو رہی ہے. ان کے نزدیک حنفیت کی خدمت کرنا عمر برباد کرنا ہے. یہ مفتی شفیع صاحب ان کے کراچی والے، وہ انور شاہ کشمیری کی بات کرتے ہیں کہ ایک جلسے میں ملاقات ہو گئی. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت سر پکڑے ہوئے بہت مغموم بیٹھے تھے. میں نے پوچھا حضرت کیسا مزاج ہے؟ کہا ہاں ٹھیک ہی ہے میاں. مزاج کیا پوچھتے ہو، عمر ضائع کر دی. میں نے عرض کیا حضرت آپ کی ساری عمر علم کی خدمت میں، دین کی اشاعت میں گزری ہے. ہزاروں آپ کے شاگرد علماء ہیں، مشاہیر ہیں جو آپ کے سے مستفید ہوئے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں. آپ کی عمر اگر ضائع ہوئی تو پھر کس کی عمر کام لگی؟ فرمایا میں تمہیں صحیح کہتا ہوں، عمر ضائع کر دی. میں نے عرض کیا حضرت بات کیا ہے؟ اب جو اصل بات تھی وہ اگلی انہوں نے. فرمایا ہماری عمر کا، ہماری تقریروں کا، ہماری ساری قد و کاوش کا خلاصہ یہ رہا ہے کہ دوسرے مسلکوں پر حنفیت کی ترجیح قائم کر دیں، امام ابو حنیفہ کے مسائل کے دلائل تلاش کریں. یہ رہا ہے محور ہماری کوششوں کا، ہماری تقریروں کا اور علمی زندگی کا. اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ عمر کس چیز میں برباد کر دی. ساری عمر حنفیت کی خدمت بقول اس کے کی، اور آخر میں کہہ دیا جو کیا میں نے وہ تو عمر کو برباد کر دیا معاذ اللہ. یعنی حنفیت کی خدمت کرنا، فقہ حنفی کی تائید میں دلائل اکٹھے کرنا، دیوبندیوں کے نزدیک عمر ضائع کرنا ہے اور عمر برباد کرنا ہے معاذ اللہ. اور پھر ان حوالہ جات سے ایک عام سادہ مزاج اور سادہ لو شخص بھی اس حقیقت کو جان سکتا ہے کہ ان لوگوں کو نہ سنیت سے تعلق ہے اور نہ ہی ان کا حنفیت سے تعلق ہے. اور جہاں یہ لوگ اپنے آپ کو سنی کہیں یا حنفی کہیں تو یہ بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں. یہ تھا جواب اس کے پہلے پوائنٹ کا کہ دیوبندی اہل سنت ہیں. اب دوسرا پوائنٹ جو شخص نے اٹھایا وہ دھوکہ دے کر دھاندلی کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی کہ معاذ اللہ اس نے یہ کہا کہ اختلاف جو ہے وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیدا کیا تھا، اور اس میں جھوٹ موٹ بول کر اور غلط حوالہ جات پیش کر کے اس نے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی. جبکہ ہم اصل حوالہ جات آپ کے سامنے رکھ کے یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اختلاف اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہیں ڈالا بلکہ دیوبندیوں نے خود اختلاف پیدا کیا ہے. ارواح ثلاثہ، یہ دیوبندیوں کی معتبر کتاب ہے ارواح ثلاثہ، یعنی حکایات اولیاء از حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی. اس کے صفحہ نمبر 83 پر لکھا ہے، سنیے. کہتا ہے کہ یہ تقویۃ الایمان جس کے بارے میں بھی گزرا کہ ان کے نزدیک اس کو پڑھنا، تلاوت کرنا، رکھنا عین اسلام ہے، اسی تقویۃ الایمان کے بارے میں خود اس کو لکھنے والے اسماعیل دیلوی کی بات کرتا ہے. کہتا ہے کہ وہ لکھنے کے بعد بعض لوگوں کو، اپنے خاص لوگوں کو جمع کیا، نام لکھے ہیں کہ فلاں فلاں تھی اس میں، اور ان کے سامنے تقویۃ الایمان پیش کی اور فرمایا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے اور میں یہ جانتا ہوں کہ اس میں بعض جگہ ذرا تیز الفاظ بھی آ گئے ہیں اور بعض جگہ تشدد بھی ہو گیا ہے. مثلا ان امور کو جو شرک خفی تھے شرک جلی لکھ دیا گیا. ان وجوہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ اس کی اشاعت سے شورش ضرور ہوگی. یعنی یقین ہے، پتہ ہے، پہلے سے علم ہے کہ یہ کتاب چھپے گی، مسلمان آپس میں لڑیں گے، دنگا فساد ہوگا، شورش ہوگی، اختلاف پڑے گا. لیکن میں اس وقت اگر میں یہاں رہتا تو ان مضامین کو میں 8-10 برس میں بتدریج بیان کرتا. لیکن اس وقت میرا ارادہ حج کا ہے، اور اب یہ یہاں آگے ساری اس نے بات جو ہے نا آخر تک پہنچائی ہے. لوگوں نے یہ بھی کہا کہ فلاں فلاں جگہ پر ترمیم ہونی چاہیے، اور پھر یہاں یہ بات، اس میں یہ جملہ
اس لیے میں نے یہ کتاب لکھ دی ہے، گو اس سے شورش ہوگی مگر توقع ہے کہ لڑ بھیڑ کر خود ٹھیک ہو جائیں گے. یعنی لڑیں گے بھی، باہم دست و گریبان بھی ہوں گے، شورش بھی ہوگی، اختلاف بھی پڑے گا، اور آپس میں جو ہے نا یہ سارا سلسلہ چلے گا. لیکن اب کہتا ہے کہ بعد میں توقع ہے کہ لڑ بھیڑ کر ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن یہ اس دن سے لوگ لڑ رہے ہیں، آج تک یہ لڑائی جاری و ساری ہے، ابھی تک ختم نہیں ہوئی، اور لگتا ہے کہ قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی ہے. اس لڑائی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہوئی. اب یہ ان کے بالکل ایک آزاد صاحب ہیں. کتاب کا نام ہے ابو الکلام کی کہانی، خود آزاد، خود ان کی زبانی، بروایت عبد الرزاق ملی آبادی. یہ تصویر بھی اس کی موجود ہے. اس کے صفحہ نمبر 44 پر لکھا ہے، مولانا محمد اسماعیل شہید مولانا منور الدین کے ہمدرس تھے. شاہ عبد العزیز کے انتقال کے بعد جب انہوں نے تقویۃ الایمان اور جلاء العینین لکھی اور ان کے اس مسلک کا ملک میں چرچا ہوا تو تمام علماء میں ہلچل پڑ گئی. ان کے رد میں سب سے زیادہ سرگرمی بلکہ سربراہی مولانا منور الدین نے دکھائی. متعدد کتابیں لکھی. یعنی جب یہ کتاب آئی علماء اس کے مخالف ہوئے، ہلچل پیدا ہو گئی اور اس کے خلاف جو ہے نا وہ کتابیں لکھی جانے لگیں. آگے کہتا ہے کہ انہوں نے ابتدا میں مولانا اسماعیل، ان کے رفیق اور ان کے شاہ صاحب کے داماد مولانا عبدالحی کو بہت کچھ فہمائش کی اور ہر طرح سمجھایا. لیکن جب ناکامی ہوئی تو بحث و رد میں سرگرم ہوئے اور جامع مسجد کا شہرا آفاق مناظرہ ترتیب دیا، جس میں ایک طرف مولانا اسماعیل اور مولانا عبدالحی تھے اور دوسری طرف مولانا منور الدین اور تمام علماء دہلی. یعنی مقابلے میں صرف دو آدمی ہیں، ایک اسماعیل دہلوی، ایک عبدالحی، اور اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ تمام علماء اہل سنت. منور الدین اور اس کے ساتھ دہلی کے تمام علماء تھے. یہ تمام کے تمام اس کا رد کرنے والے ہیں. گویا ہندوستان کے اندر فرقہ وریت کا بیج اگر بویا ہے، اس شخص کا نام ہے اسماعیل دہلوی، اور جس کتاب کی وجہ سے یہ کام کیا گیا اس کا نام ہے تقویۃ الایمان. اس طرح ایک اور حوالہ اسی سلسلہ میں انوار الباری جلد 13 کا ہم پیش کر رہے ہیں. اس میں اس شخص نے بالکل واضح طور پر اس بات کو تسلیم کیا ہے. یہ صفحہ نمبر 113 ہے، جلد اس کی 13 ہے. اس میں یہ تقویۃ الایمان کی بات ہی کر رہا ہے. کہتا ہے کہ افسوس ہے کہ اس کتاب کی وجہ سے مسلمانان ہند و پاک، جن کی تعداد 20 کروڑ سے زیادہ ہے اور تقریباً 90% حنفی المسلک ہیں، دو گروہ میں بٹ گئے. آگے پیچھے سے عبارتوں کو پیش کر کے غلط تاثر دینے والے پوری ترتیب کے ساتھ پورا جملہ پڑھ لیا جائے. اس میں واضح طور پر تقویۃ الایمان کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ حنفی المسلک لوگوں کو دو دھڑوں میں بانٹنے والی کتاب کا نام تقویۃ الایمان ہے، اور یہ اسماعیل دہلوی کا برا کارنامہ ہے. اور اس کے علاوہ یہ امداد المشتاق، اس کے صفحہ نمبر 82 پر باقاعدہ طور پر اشرف علی تھانوی نے اپنے شیخ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کے حوالے سے تسلیم کیا ہے. کہتا ہے کہ مولوی اسماعیل شہید مباحث تھے، چند مسائل میں اختلاف کیا اور مسلک پیران خود مثل شاہ ولی اللہ وغیرہ پر انکار فرمایا. یعنی بزرگوں کے مسلک سے اختلاف کیا، ایک نیا مسلک اس نے قائم کیا. یہی بات شمائم امدادیہ اس کے صفحہ نمبر 62 پر موجود ہے، جس سے واضح ہے کہ اسماعیل دہلوی نے نیا مسلک قائم کیا تھا، اپنے اکابر کے مسلک کو چھوڑ دیا تھا. یہ شمائم امدادیہ. یہ اس کا صفحہ نمبر 62 ہے. اس میں بھی مانا ہے کہ اس نے اپنے اکابر کے مسلک کو چھوڑ دیا تھا. اس طرح یہ بوادر النوادر اسی تھانوی صاحب کی، اس میں بھی باقاعدہ طور پر صفحہ 469 پر
یہ باقاعدہ حضرت شاہ عبدالعزیز کے جو بھائی ہیں شاہ عبد القادر، ان کے حوالہ سے لکھا ہے کہ اس نے اسماعیل کو سمجھایا اور کہا کہ تم یہ کام نہ کرو، خواہ مخواہ عوام میں شورش ہوگی، اور آگے اس سے خواہ مخواہ فتنہ ہوگا۔ گویا فتنہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اسماعیل دہلوی۔ اور اسی طرح یہ ارواح ثلاثہ اس کے صفحہ نمبر 98 پر وہی عبارت ہے، شورش بھی اور فتنہ کا لفظ بھی موجود ہے۔ گویا شورش کرنے والا اور فتنہ پیدا کرنے والا اسماعیل دہلوی ہے، فتنہ باز اسماعیل دہلوی۔ اور ابھی اس سے قبل جو ہم نے حوالہ جات پیش کیے اس میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ دیوبندی ان کے دین کی بنیاد رکھنے والے کون ہیں۔ اور اچھا، اب آئیے ہم آپ کو ایک اس شخص کا حوالہ پیش کریں جو غیر جانبدار ہیں، مولانا ابوالحسن زید فروقی۔ ان کی کتاب ہے مولانا اسماعیل اور تقویت الایمان، وہ عام جلد ہوئی ہے یہی۔ دیوبندی حضرات بھی ان کو تسلیم کرتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ تقویت الایمان کا رد لکھا ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 9 پر یہ ابتدائیہ کا عنوان دے کر لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد کے زمانہ سے 1240 ہجری تک ہندوستان کے مسلمان دو فرقوں میں بٹے رہے، ایک اہل سنت و جماعت، دوسرے شیعہ۔ اب مولانا اسماعیل دہلوی کا ظہور ہوا، وہ شاہ ولی اللہ کے پوتے اور شاہ عبدالعزیز، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبد القادر کے بھتیجے تھے۔ ان کا میلان محمد بن عبد الوہاب نجدی کی طرف ہوا، اور نجدی کا رسالہ رد الاشراق ان کی نظر سے گزرا، اور انہوں نے اردو میں تقویت الایمان لکھی۔ اس کتاب سے، یہ قابل توجہ بات ہے، اس کتاب سے مذہبی آزاد خیالی کا دور شروع ہوا، کوئی غیر مقلد ہوا، کوئی وہابی بنا، کوئی اہل حدیث کہلایا، کسی نے اپنے کو سلفی کہا۔ ائمہ مجتہدین کی جو منزلت اور احترام دل میں تھا وہ ختم ہوا۔ اب یہ بات، دوسرا پوائنٹ بھی واضح ہو گیا کہ اول تو دیوبندی اہل سنت نہیں، یہ بات واضح ہوئی۔ دوسری بات یہ واضح ہو گئی کہ ہندوستان کے علاقہ میں اختلاف کی بنیاد رکھنے والے دیوبندی حضرات ہیں۔ اب تیسری بات جو شخص نے اپنی گفتگو میں کی، وہ بڑی بے حیائی کے ساتھ یہ بات کر دی کہ بریلوی حضرات نے تو ہر کہتا ہے کہ پہلے اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے بریلی شریف کے اندر کفر ساز مشین نصب کی تھی، اب ان کی ذریت نے، ان کے ماننے والوں نے ہر شہر کے اندر کافر کہنے کا وتیرہ شروع کر رکھا ہے، جس کو دیکھا اس کو کافر قرار دے دیا۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ یہ ایسی بات ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی بعض بے حیاؤں نے اس کو عام کر دیا۔ خود اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اپنی کتاب تمہید ایمان کے اندر اس کا ذکر فرمایا، شان رسالت اور قرآن مجید۔ آپ فرماتے ہیں کہ ناچار عوام مسلمین کو بھڑکانے اور دن دہاڑے ان پر اندھیری ڈالنے کو یہ چال چلتے ہیں کہ علماء اہل سنت کے فتاوی تکفیر کا کیا اعتبار، یہ لوگ ذرا ذرا سی بات پر کافر کہہ دیتے ہیں، ان کی مشین میں ہمیشہ کفر ہی کے فتوے چھپا کرتے ہیں۔ آگے بات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جن کی حیا اور بڑی ہوئی ہے اتنا اور ملاتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کو کہہ دیا، یعنی کافر کہہ دیا، شاہ ولی اللہ صاحب کو کہہ دیا، حاجی امداد اللہ صاحب کو کہہ دیا، مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب کو کہہ دیا۔ پھر جو پورے ہی حد حیا سے اونچے گزر گئے وہ یہاں تک بڑھتے ہیں کہ ایاذم باللہ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ دیا، غرض جسے جس کا زیادہ معتقد پایا اس کے سامنے اسی کا نام لے دیا کہ انہوں نے اسے کافر کہہ دیا۔ تو گویا یہ وتیرہ ان لوگوں کا پرانا ہے، تو یہ اپنے اکابر کی لائن پہ چل رہے ہیں۔ انہوں نے بھی اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ پر اس قسم کے اتہامات، الزامات، بہتان تراشیاں کی، اور یہی یہ باتیں کرتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ عوام الناس کو بھی کافر کہتے ہیں، اور معاذ اللہ ان کو کفر کے فتوے صادر کرنے کے علاوہ ان کو کوئی کام ہی نہیں اور ان کا اور کوئی شغل نہیں ہے۔ اسی بات کا شکوہ جو ہے نا، یہ الحق المبین کے اندر امام اہل سنت
غزالی زبان حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صفحہ 23 پہ فرماتے ہیں کہ علماء اہل سنت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے علماء دیوبند کو کافر کہا. اب یہ آگے کہتے ہیں کہ بلکہ تمام مسلمانوں کو کافر قرار دے دیا. گویا بریلی میں کفر کی مشین لگی ہوئی ہے جس کے نشانے سے کوئی مسلمان نہیں بچ سکا. آپ اس کے جواب میں فرماتے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم، کسی مسلمان کو کافر کہنا مسلمان کی شان نہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ مسلمان کو کافر کہنے کا وبال کافر کہنے والے پر عائد ہوتا ہے. اور آگے یہ صفحہ 25 پر فرماتے ہیں مسئلہ تکفیر میں ہمارا مسلک ہمیشہ یہی رہا ہے کہ جو شخص بھی کلمہ کفر بول کر اپنے قول یا فعل سے التزام کفر کرے گا تو ہم اس کی تکفیر میں تعامل نہیں کریں گے. یعنی کیا مانا کہ جس آدمی نے کلمہ کفر کہا ہے اور جو اپنا کفریہ قول بول رہا ہے اور یا کفریہ عمل اختیار کر رہا ہے، ایسے آدمی کی تکفیر ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ جس مسلمان کو دیکھا کہ اس نے ذرا سا بھی خلاف شرع کو کام کیا تو اس کو کافر کہہ دیا. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ تو دیوبندیوں کا کام ہے. ابھی آگے چل کر بھی کچھ حوالہ اس میں ہم دیں گے انشاءاللہ. سردست ہم اس بات کو جو ہے نا ان کے اپنے گھر سے ثابت کریں گے. مثلا اگر کوئی آدمی کفر والا کام کرتا ہے اور کفریہ قول بولتا ہے تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بتائیں کہ وہ کافر ہو گیا ہے، اس نے یہ کام کفریہ اختیار کیا ہے اور اسے وہ توبہ کرے. یہ ان کے اپنے اکابر نے مانا ہے. افادات یومیہ جلد 4 صفحہ 324 پر اشر فیلی تھانوی اس نے لکھا ہے یعنی ایک یہ عبارت ہے، کہتا ہے کہ اس نے میری کوئی بات دین کے خلاف سنی ہوگی جس کی وجہ سے میری تکفیر لازم تھی. یہ قاسم نانوتوی کی بات نقل کی ہے. یعنی ایک شخص کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ وہ آپ کو کافر کہتا ہے، تو نانوتوی کہتا ہے اس نے میری کوئی بات ایسی سنی ہوگی